أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونريه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. इन्होंने सूरतुल माआरिज इमाम अबू अमर बसरी की क़िरात में पढ़ा है। इनके दो रावी है पूरी बसरी और सूसी। सूसी के लिए मध्य मुनफसिल में सिर्फ कसर है, दूरी के लिए मध्य मुनफसिल में कसर और तवसुत दोनों है, मध्य मुत्तसिल में दोनों रावियों के लिए तवसुत है, मध्य लाजिम में दोनों रावियों के लिए तूल है। सबसे पहले इख्तिलाफ लिल कैफिरीना, ये कैफिरीन के अंदर इमाला है, ये दोनों रावियों के लिए है।
کافرون میں امالہ نہیں ہوگا، کافرین کے اندر امالہ ہوگا۔ امالہ جب بھی ہوگا کافرین میں ہوگا، کافرون میں یعنی حالت نصبی اور جری میں ہوگا تو امالہ ہوگا، حالت رفعی میں ہوگا تو امالہ نہیں ہوگا۔ معارج تعرج الملائکہ، یہ جیم کا تا کے اندر ادغام، یہ جو نا صرف سوسی کے لیے ہے، ادغام کبیر ہے، یہ سوسی کے لیے صرف ادغام ہے، اور ادغام کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں جیم نہیں پڑھا جائے گا، صرف تا پڑھا جائے گا، تا مشدد پڑھا جائے گا۔ ونرے قریبا، یہ نرے کے اندر امالہ یہ دوات الراء ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا دوات الیا اور دوات الراء۔ دوات الراء وہ ہے کہ جس کے آخر میں را مکسورہ ہو، یا نرا، اسی طرح نصارا، اسی طرح ان کلمات کو دوات الراء کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ باقی کلمات والضحیٰ وغیرہ ان کو دوات الیا کہتے ہیں۔ تو دوات الراء کے اندر دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے، اور دوات الیا میں دونوں راویوں کے لیے تقلیل ہے، یعنی امالہ صغریٰ ہے۔ جیسے لغا کے اندر یہ دوات الیا ہے، اس کے اندر دونوں راویوں کے لیے تقلیل ہے۔ نزاعۃ للشوا، تاکہ اوپر پیش دونوں راویوں کے لیے ہے، اور شوا کے اندر جو ہے کیا نام ہے تقلیل، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ دوات الیا کے اندر ان کے لیے تقلیل ہے، دوات الراء میں ان کے لیے امالہ ہے۔ وتولا کے اندر، فاوعى کے اندر، یہاں پر ان دونوں جگہ تقلیل ہے، یہ تقلیل دونوں راویوں کے لیے ہے۔ مامون، یہ حمزہ الف سے تبدیل ہوا ہے، یہ قاعدہ ہے سوسی کے لیے۔ کس کے لیے؟ سوسی کے لیے قاعدہ ہے، حمزہ ساکنہ سے پہلے زبر ہوگا تو حمزہ کو الف سے تبدیل کریں گے، حمزہ ساکنہ سے پہلے زیر ہوگا تو حمزہ کو یا سے تبدیل کریں گے، پیش ہوگا تو حمزہ کو واو سے تبدیل کریں گے۔ تو مأمون کے اندر حمزہ سے پہلے زبر ہے تو حمزہ کو کس سے تبدیل کریں گے؟ الف سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مأمون یہ صرف سوسی کے لیے۔ بشہادتہم، بشہاداتہم یہ جمع کا صیغہ ہے حفظ کے اندر، اور بشہادتہم یہ دال کے زبر کے ساتھ یہ واحد کا صیغہ ہے، یہ ان دونوں راویوں کے لیے یہاں پر بشہادتہم ہے۔ فلا اقسم برب المشارق، یہ میم جو ہے کیا نام ہے ساکن ہوا ہے اس روایت میں، اس کے بعد با ہے تو اس میں اخفاء ہوگا، یہ صرف سوسی کے لیے۔ یہ لفظ اقسم کا کلمہ جب بھی آئے گا اس کے بعد با ہوگا تو سوسی میم کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، اور پھر میم جب ساکن ہوتا ہے اس کے بعد با ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اخفاء ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اجداد سراعن کے اندر ثا کا سین کے اندر جو ہے کیا نام ہے ادغام ہے، ثا کا کس کے اندر ادغام ہے؟ سین کے اندر۔ اس کی پڑھنے کی کیفیت یہ ہے کہ صرف سین پڑھا جائے گا، صرف سین پڑھا جائے گا، ثا نہیں پڑھا جائے گا۔ اور یہ جو ہے کیا نام ہے یہ ادغام بھی صرف سوسی کے لیے ہے، صحیح ہے۔ الا نصب یوفضون، یہ نون کے زبر اور صاد کے ساکن کے ساتھ، نون کے زبر اور صاد کے سکون کے ساتھ، یہ دونوں راویوں کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ دونوں راویوں کے لیے۔ اور بین السورتین اگر ترتیب قرآنی کے مطابق ہو، مطلب ہے کہ جو صورت آپ ختم کر رہے ہیں اس کے بعد والی صورت اگر آپ پڑھیں، جس طرح سورہ معارج آپ ختم کر رہے ہیں اس کے بعد پھر سورہ نوح ہے، اگر یہ صورت پڑھیں تو اس کے لیے پھر 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں۔ بین السورتین یعنی 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے، بغیر بسم اللہ کے ملا کر پڑھنا بھی صحیح ہے، اگلی صورت کے ساتھ وصل کرنا، اور بغیر بسم اللہ کے سجدہ کر کے پڑھنا بھی صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟